بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف نے پاکستان کو $3 بلین کا قرض دے کر پاکستانی معیشت کے نیم مردہ جسم کو تھوڑی سی آکسیجن فراہم کر دی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی دن بدن ڈیفالٹ کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستان کے لیے خوش آئند پیش رفت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرضہ پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کا مستقل حل ہے؟ اور یہ اسٹینڈ بائی معاہدہ جو اصل میں بیل آؤٹ پیکج ہے، کیا اس سے پاکستانی معیشت بحران اور تباہی سے نکل کر بحالی اور استحکام کی منزل حاصل کر پائے گی؟ کیا اس قرضے اور دوست ملکوں کی مدد سے ملک میں پھیلی ہوئی معاشی بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو قرضہ ملنے پر خوشیاں منانے والوں کو سوچنے اور سمجھنے چاہیے، کیونکہ یہ صورتحال واقعتاً ہمارے لیے لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کے ناظم اعلیٰ پروفیسر حافظ عاطف وحید صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، آئی ایم ایف نے پاکستان سے کیے گئے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، اس کی سمری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کا یہ اس وقت کا اسٹینڈ بائی معاہدہ جو 9 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کا آپ نے جو ذکر کیا، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی آئی ایم ایف نے جاری کر دی۔ بنیادی طور پہ یہ $3 ارب کا معاہدہ ہے، اس میں فوری طور پہ 1.2 ارب جاری کر دیا جائے گا، اور پھر نومبر 2023 اور اس کے بعد فروری 2024 باقی 1.8 ارب اس کے اندر جاری کیے جائیں گے، 2 قسطوں کی صورت میں آپ یوں سمجھ لیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بنیادی طور پر دیکھیں تو ان کی پالیسیز جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ممالک میں سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے لیے اور جو شارٹ ٹرم آپ کے امبیلنسز ہوتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹس میں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور کسی حد تک ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی کچھ جو معاملات ہیں ممالک کے، ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ شرائط کا آپ نے ذکر کیا، جب یہ ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سچویشن بالکل مختلف نظر آتی ہے، اور پالیسی ریفارمز اور یہاں تک کہ ملک کیسے چلایا جائے گا اس کی پوری ایک جو تفصیل ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک تفصیل بھی وہ بھی سامنے لے آتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگرچہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہیں پاکستان 1958 سے اس کا حصہ ہے، یہ 23واں پروگرام ہے، اس سے پہلے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسیلٹی کے پروگرام سے، یہ تو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، لیکن 2019 کے بعد خاص طور پہ جو 6th ریویو تھا، اس کے بعد خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ $6 ارب کا ایک جو معاہدہ تھا، اسی کو پھر 7th اور 8th ریویو کے ساتھ جوڑ کر نتھی کر کے اور 1.1 ارب مزید اس میں اضافہ کیا گیا، اور اسی کی کنٹینیویشن میں یہ دکھائی دیتا ہے بظاہر کہ یہ ایک اسٹینڈ بائی معاہدہ ہے، اور اس میں سیاسی شرائط بھی لگائی جا رہی ہیں۔ اب یعنی معیشت سے ہٹ کر سیاست کی طرف بھی انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شرائط کے دیکھیں تو بڑی شرائط تو یہ ہیں کہ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس میں کیونکہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے تو بجلی کی قیمت میں 16 بار سال کے دوران، اور گیس کی قیمتوں میں 2 بار اضافہ کیا جائے گا۔ 16 بار اضافہ کیا جائے گا؟ جی، یہ ان کی ایک شرط ہے۔ بہرحال 13 شرائط انہوں نے بنیادی طور پر رکھی تھی، میں پچھلی شرائط کی بات نہیں کر رہا، وہ تو 2019 کے معاہدوں سے لے کے اب تک چلتی آ رہی ہیں، لیکن یہ 13 شرائط تھیں جن میں سے 10 تو پاکستان نے ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ پھر یہ کہ زراعت اور تعمیرات کے جو شعبہ جات ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس کو بڑھایا جائے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ آئی ایم ایف کی ساری شرائط جو ہیں وہ ملک کے نقصان میں ہی ہوں۔ وہ ایک مقولہ سا بنا ہوا ہے کہ ایک جو دھوکہ ہوتا ہے، ایک جو لائی ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اٹ از بیسٹ ہڈن بٹوین 2 ٹروتھس۔ تو وہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایسی باتیں رکھی جاتی ہیں جو ملکی مفاد معیشت کے حوالے سے بھی، اور پھر ملک کے اسٹریٹجک حوالے سے بھی، اور سیاست کے حوالے سے بھی۔ اگر 16 بار اضافہ ہوگا تو جو اچھی باتیں ہیں وہ ساری دب کے رہ جائیں گی۔ ایک طرف کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ تنخواہوں اور پینشنوں میں کمی کرنا، ڈالر جو ہے اس کی جو انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ 1.25% سے زیادہ نہ ہو، اس چیز کو انشور کرنا۔ پھر یہ ہے کہ سخت مانیٹری پالیسی اپنائے رکھنا، ابھی بھی سخت مانیٹری پالیسی چل رہی ہے، اور اس کی ایک جو انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ، جو پالیسی ریٹ جسے کہا جاتا ہے 22% ہے، اٹ از ویری ہائی، ایکسٹریملی ہائی، جو مرحل مزید بڑھنے جا رہا ہے۔ یقیناً جب وہ مانیٹری پالیسی ٹائٹ کرنے کی بات کریں گے تو ٹائٹننگ آف دا مانیٹری پالیسی تو یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح توانائی کے شعبے میں جتنی سبسڈیز ہیں ان سب کو بتدریج کم کرنا، اور مرحلہ وار کم کرتے ہوئے اس کو ختم کرنا، اور اسی لیے وہ بجلی اور گیس کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانسنگ کی جتنی سکیمز ہیں
ان کو بتدریج ختم کرنا. ساتھ یہ کہ جو ملٹی کرنسی ایگریمنٹس جو ہم ٹریڈ کے کرتے ہیں یا دوسرے کرتے ہیں دیگر کرنسیوں میں کاروبار, ان کو ختم کرنا. ساتھ یہ کہ ایک بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ان کی طرف سے ڈائریکشن آئی ایم ایف کی طرف سے نظر آ رہی ہے کہ جو ایسے آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ نقصان میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اور اس کے اندر بہرحال کچھ چیزوں کا تو انہوں نے نام بھی دیا ہوا ہے کہ 2 LNG کے جو پلانٹس ہیں ان کو, جو فرسٹ ویمن بینک ہے, HBFC ہے, اور اسی طرح چند ایک اور ادارے, ان کو ان کی پرائیویٹائزیشن کا آغاز کرنا. پھر یہ کہ پاکستان کم از کم $2 بلین کے یورو بانڈ جاری کرے. ابھی اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس میں تقریباً $12 بلین جو ہے وہ ہمارا جو سکوک اور یورو بانڈز کی صورت میں ہے. تو یہ مزید ایک بانڈز کے مطلب تو یہی ہے کہ آپ 12 لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر ان کو آپ پے کرتے ہیں, یعنی سودی معیشت کا ایک بنیادی یہ ایلیمنٹ بنتا ہے. سب سے اہم چیز جو کہ پالیسی حوالے سے دیکھیں تو پارلیمنٹ, منسٹری آف فائنانس جو ہے اور جو آپ کی فائنانس ڈویژن ہے, وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آئی ایم ایف سے اجازت لے گا. نمبر 1 یہ تو سیدھی غلامی ہو گئی نا. جی بالکل. سرکاری ادارے جو ہیں ان کی مانیٹرنگ باقاعدہ آئی ایم ایف خود کرے گا. سرکاری ادارے, خاص طور پہ پھر FBR کی جب بات آتی ہے اور یہ اس طرح کے ادارے, یعنی کہ آپ کی مانیٹری اور فسکل پالیسی دونوں, اسٹیٹ بینک کو تو آٹونومس کر دیا نا پچھلے دور حکومت میں ہی, تو FBR کو بھی کنٹرول میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی وہ اپنی سہ-ماہی رپورٹ اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ بالکل یعنی کہ کمپائل کر کے اور وہ پیش کرے گا آئی ایم ایف کو, اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ ریویو کر کے دوبارہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ کس حد تک وہ اب شرائط اچیو ہو رہی ہیں, اور پھر آئندہ نیکسٹ پروگرامز اور اسی کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بات ہوگی. عاطف وحید صاحب, آپ نے ابھی حقائق پہ مبنی چشم کشا جو ہیں وہ باتیں سنی ہیں. یہ جو $3 ارب کا جو اسٹینڈ بائی معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, ایک مشہور شعر ہے, اس کا ایک مصرع تو بہت معروف ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, لیکن اس سے جو پہلا مصرع ہے وہ بھی بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ وصال یار سے دونا ہوا عشق, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک وصل کا تعلق ہے, اور یہ ہمارے گویا ان اداروں میں سے ہے, دنیا کے ان اداروں میں سے جو بظاہر ہمارے لیے بہت بہی خواہی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ جتنا ہم نے اپنا تعلق بڑھایا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ کلی طور پر ان پر انحصار کے لیول کو پہنچ چکے ہیں, سطح کو پہنچ چکے ہیں. ابھی جیسے رضا الحق صاحب بتا رہے تھے, اب سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوا اور ہر مرتبہ بیلنس آف پیمنٹ کی ایڈجسٹمنٹس ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے لیے جاتے رہے ہیں. اور ابتدائی درجے میں ان کا ہم پر جو ایک دباؤ ہوا کرتا تھا وہ کچھ سوشل انجینئرنگ کے بعض اہم شعبے تھے, اس کی حد تک تھا, جن میں خواتین کے حقوق ہیں یا مساوات مرد و زن ہیں, یا بعض ہمارے جو مذہبی اعتقادات ہیں ان کے حوالے سے وہ ہم پر جو ہے وہ دباؤ ڈالتے رہے, جیسے توہین رسالت کے ایک معاملات ہیں, اور اسی طریقے سے ختم نبوت کا مسئلہ, سزائے موت کا جو قانون جی ان کے اوپر جو ہے ہمیشہ ان کو فکر مندی رہی ہے, اور کوئی بھی ایسی اپنی ریلیف کا پیکج دیتے وقت وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری آرم ٹوسٹنگ کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب ہماری پوری معیشت وہ ان کے ماتحت آ چکی ہے ان معاہدات کے ذریعے سے, اور پھر یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی اب ان کا جو ہے عمل دخل وہ حد درجہ بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ آئی ایم ایف کا جو ریلیف پیکج ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے, وہ اپنی جگہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کسی بھی معیشت کے لیے, وہ ایک وقتی ضرورت ہے جو پوری کر لی جاتی ہے, اور وہ عام طور سے بہت سستا بھی ہوتا ہے. یعنی کسی اور چینل سے فائنینسنگ لینے سے یہ چینل جو ہے سب سے زیادہ سستا سمجھا جاتا ہے. لیکن ان کی جو دیگر شرائط ہیں جو کہ اب ہمارے جیسے ممالک کے لیے یہ شرائط جو ہے بڑی بائنڈنگ ہو چکی ہیں, سارا مسئلہ ان کے اندر پنہاں ہے. یہ شرائط کے علاوہ آپ نے فرمایا نا کہ یہ سستا رہتا ہے, جی یہ اب بھی سستا ہے, یعنی آسان شرائط پہ قرضہ ملا ہے آپ کو؟ یعنی اس کی جو شرح سود ہے جو اس کے اوپر ادا کرنی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ عام جو سورسز ہیں ان کی نسبت بہت کم ہے. یعنی ان کا تو کوئی کمپیریزن نہیں نا, جو ایک آپ نے ڈومیسٹک سورسز سے قرض لیا ہے, یہاں کے مقامی بینکوں سے لیا ہے گورنمنٹ نے, اس سے کم ہے, اس سے بہت کم ہے.
اور بعض کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان شرائط کو ٹھیک طریقے سے اور ادائیگی کو ٹھیک طریقے سے فالو اپ کیا تو وہ جو آپ نے دیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو واپس مل جاتا ہے، یعنی وہ ریکلیم بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی بعض طریقے ہیں لیکن وہ ذرا اور طرف بات چلی جائے گی. تو اس اعتبار سے وہ مالیاتی اعتبار سے کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اپنی جو امبیلنسز ہیں خاص طور پہ بیلنس آف پیمنٹ کی، ان کو حل کرنے کا سب سے آسان اور سستا طریقہ یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے جب تک کہ یہ معاملہ بغیر کسی اسٹرکچرل ریفارمز کی شرائط عائد کیے یا پولیٹیکل ریفارمز کی شرائط عائد کیے یہ ہو. جب آپ کے اوپر وہ شرائط آ گئیں تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو وہ شرائط عائد کی ہیں کیا وہ شرائط ہمارے جو انڈیجنس اسٹرکچر ہے، فیبرک ہے سوسائٹی کا، اکانومی کا، اس کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. اب جیسے ابھی رضا الحق صاحب نے بتایا کہ چونکہ اب ٹائٹ مانیٹری پالیسی، اور ٹائٹ مانیٹری پالیسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے سرکولیشن، منی سرکولیشن کو آپ جو ہے وہ ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، ریٹ آف انٹرسٹ ہائی کر دی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں جب وہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ کم ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ چیزوں کی ڈیمانڈ کم کریں گے، انویسٹمنٹ کی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کم ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے گویا انفلیشن کو جو ہے وہ کچھ کنٹرول کر لی. لیکن یہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی اس صورت میں ایفیکٹو ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایکسیسو ڈیمانڈ فار منی ہے تب تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹائٹ مانیٹری پالیسی کی جو ہے وہ پالیسی صحیح رہے گی. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں آلریڈی ہم کاسٹ پش انفلیشن ہیں اس کا شدت سے شکار ہیں. اور کاسٹ پش انفلیشن جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے کہ آپ کی جو وسائل پیداوار ہے وہ مہنگے ہیں، فیکٹر کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور انہی میں اگر ریٹ آف انٹرسٹ اتنا ہائی ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جس انڈسٹری نے بھی بینکنگ سیکٹر سے کوئی فیسیلیٹی لینی ہے وہ اتنی کاسٹلی مل رہی ہے کہ اب اسے کاسٹ کور کرنے کے لیے پرائسز کو جو ہے وہ اس لیول تک لے جانا پڑتا ہے کہ جس کے بعد عوام جو ہے وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی. چنانچہ اگر تو ہوتا نا ڈیمانڈ پل انفلیشن، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میئرز جو ہیں وہ کسی اس معیشت کے لیے ہو سکتا ہے مفید ہو جائیں. لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے، ہماری جو انڈیجنس ایشوز ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی جو ریلیٹیو کمپیٹیٹیونیس ہے دنیا کے اعتبار سے اس میں ہم پہلے ہی پیچھے ہیں، یعنی کاسٹ آف پروڈکشن پہلے ہی بہت زیادہ ہائی ہے. تو ان جتنے میئرز انہوں نے اس دفعہ سجیسٹ کیے ہیں اور جو اس دفعہ انتہائی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کیے جائیں گے، جن کے اوپر مستقل مانیٹرنگ بھی ہوگی اور اس کی رپورٹنگ ہوگی، اور پھر اس کو آنر کرنے کے نتیجے میں ہی پھر آپ کو اگلی قسط بھی جاری ہوگی، وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو یہاں انفلیشن کو مزید ٹریگر کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے کہ آپ نے لیویز جو ہے لگا دی ہیں، آپ نے سبسڈیز وڈرا کر لی ہیں، آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ پھر انفلیشن اور بڑھے گا. تو گویا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ پاکستانی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی خواہش کا اظہار کریں اور اس کے بعد اقدامات وہ لیں کہ جس کے بعد معیشت جو ہے مزید کھائی میں جو ہے وہ گر جائے. تو اس وقت کا جو یہ ریسنٹ پیکیج ہے جس سے ایک عارضی بہار تو آئے گی، ظاہر ہے وہ عارضی بہار جو ہے وہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب پیسہ آیا ریزرو میں آ گیا تو کچھ اسٹاک مارکیٹ میں بھی اسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، منی مارکیٹ میں بھی اسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے انویسٹمنٹس بھی آ جائیں جس سے کہ ہمیں کچھ اعداد دکھانے کا موقع مل سکے گا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس ریزروز اتنے ہیں، ہم نے اتنی انویسٹمنٹ نہیں اٹریکٹ کی ہے. لیکن یہ سب کے سب جس کاسٹ پر ہو رہی ہیں اس کاسٹ کو اگنور کر کے ہم جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی خیر اس سے نہیں نکال سکتے. میرے اپنے خیال میں یہ شرائط جو ہیں یہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بہت مہلک ہیں. عاطف صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ تفصیلات اور حقائق ہیں جو آپ دونوں حضرات نے بتائے ہیں، اور یہ ان فیلڈ ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہوگی، اس پہ ہی انحصار ہوگا ہمیں آئندہ قرضہ ملنے کے لیے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم اس کو حکومتی نظر سے دیکھتے ہیں اس سارے قرضے کو، تو اکنامک فرنٹ پہ ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے جسے آپ عارضی بہار کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس قرضہ ملنے سے آپ کا جو ڈیفالٹ کی طرف دن بدن آپ بڑھ رہے تھے اس کا کوئی خطرہ ٹل گیا ہے، کچھ فورن ریزروز آپ کے کچھ بڑھ گئے ہیں، کچھ سٹاک مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے. یہ فرمائیے کہ کیا اس سارے پیکج سے جو پاکستان کو مل رہا ہے عارضی بہار سے، پاکستان کے عام آدمی، عام عوام کی زندگی میں کچھ بہتری آنے کا امکان ہے؟ دیکھیے اس عارضی بہار کے اندر جو ایک خیر کا اضافی پہلو جو اس کا ابھی میں نے ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے
کہ جب آپ آئی ایم ایف سے کسی معاہدے پر پہنچ جائیں اور آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے اپروول ہو جائے کہ آپ کو 1.2 بلین کا یا الٹیمیٹلی 3 بلین کا پیکیج منظور ہو گیا، تو اب اس ذریعے سے آپ اپنے جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کے کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں، ارینجمنٹس ہیں، آپ نے ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، ان ممالک کے پاس بھی اب گویا گنجائش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں، آپ کو کوئی بینیفٹ دے سکیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ ریزروز کی فیسلٹی دے سکیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ ایک فیسلٹی ایکسٹینڈ کی ہے، وہ بھی اسی معاہدے سے مشروط تھی. پھر یو اے ای نے بھی مزید جو ہے وہ آپ کے خزانے میں کچھ پیسہ ڈال دیا ہے، وہ بھی آپ کی اسی معاہدے سے مشروط تھی. اسی طریقے سے چائنا جو ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو اس قسم کے جو آپ کے بائی لیٹرل جو آپ کے پارٹنرز ہیں، ان پارٹنرز کے ساتھ جب آپ کے معاملات کچھ بہتر ہوں گے تو یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے ایک عام آدمی کو بریدنگ سپیس دیے جانے کا. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ یہ الٹیمیٹلی تو یہ جو معاہدہ ہے اس نے 9 مہینے کے اندر کمپلیٹ بھی تو ہونا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ یہ فار ایور ہے. جب کمپلیٹ ہونا ہے اور اس دوران جو کچھ آپ نے شرائط قبول کی ہیں، ان شرائط کو جب آپ مانتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو وہ جو آپ کو ادھر ادھر سے آپ کے پارٹنرز جو ہیں وہ آپ کو کوئی ریلیف دکھا رہے ہیں، جھلک دکھا رہے ہیں، تو وہ ریلیف جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کہ کاغذات میں تو ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ بہرحال 9 مہینے کے بعد یہ معاہدہ جو ہے اب نئے شرائط کے ساتھ آنا ہے، پھر نئی آپ کی جو ہوں گی اس میں کنڈیشنالٹیز، ان کی جو خاص طور پر ان کو تو کنڈیشنز ہی نہیں ہیں، یہ کنڈیشنالٹیز ہیں. تو ان کے حوالے سے پھر جب صورتحال بنے گی تو محسوس یہی ہوگا کہ یہ پچھلا معاہدہ اس سے ایک قدم آگے ہی بڑھ کر اب ہم مجبور ہو چکے ہیں اور بے بس ہو چکے ہیں. تو عام آدمی کی زندگی میں کوئی ریلیف نہیں آتا نظر آ رہا، بلکہ یہ کہ میرے اپنے خیال میں اس سے جو ہے وہ مشکلات بڑھیں گی. اس لیے کہ جو شرائط ہیں جس طرح سے ابھی بتایا کہ آپ نے 16 مرتبہ تو آپ کو جو ہے وہ انرجی پرائسز بڑھانے کے لیے کہا گیا. تو 16 مرتبہ کا مطلب کیا ہے کہ کہاں جا رہی ہے پر یونٹ کاسٹ کہاں جا رہی؟ اور وہ بظاہر یہی ہے کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اب ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس سرکولر ڈیٹ کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، آپ کو بہت سا پیسہ اس کے لیے چاہیے. لیکن سرکولر ڈیٹ کے ختم ہونے کے ساتھ اب پر یونٹ کاسٹ جو ایک عام آدمی کو فیس کرنی پڑے گی، کیا اس کے بعد اس کو اتنا جو ہے ریلیف مل سک رہا ہے؟ میرے نہیں خیال کہ اس سے جو ریلیف ملے گا وہ اس کے کوئی بھی تقابل کا یا مقابلے کا ہوگا. رضا الحق صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ جون 2023 کے مطابق پاکستان کا کل واجب الادا قرضہ جو ہے وہ 72.5 خرب روپے ہے. سودی قرضوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اس لعنتی قرضوں سے نجات کیسے ممکن ہو سکے گی؟ سین صاحب، جس طرح عاطف صاحب نے ابھی بڑی ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا اور تجزیہ دیا، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح سے یہ پورا جو پروگرام اور اس کی کنڈیشنالٹیز ہیں، اصل میں تو وہ کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ آپ کا آپریٹیو حصہ بن جاتے ہیں اس معاہدے کا. جو آپ کا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی طرف سے ان کا اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی جو شارٹ ٹرم امبیلنسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے دے رہے ہیں، وہ بات پیچھے رہ جاتی ہے. اصل میں تو بات چلی جاتی ہے. اب دیکھیے، اگر 3 ارب کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کی پری کنڈیشن تھی باقی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل معاہدے جو ہیں مزید لون لینے کے بھی، اور یہ بھی المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بائی لیٹرل ٹریڈ تو شاید اتنی نہیں کرتے، لیکن ہم دوسروں سے لون لینی ہماری ایک مجبوری بن گئی ہوئی ہے. وہ ایک ریزروز کا ہمارا ایک اپنا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تو خاص طور پہ ہمارے جو معاہدے یعنی کہ جو ہم نے لون لیے ہوئے ہیں ان کو رول اوور کروانا ہی، یعنی کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس کو رول اوور کروانا ہی ایک بہت بڑی ہمارے لیے مجبوری بن جاتی ہے. اور ان کی شرائط میں سے ایک یہ شرط ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف پہلے آپ کو گرین سگنل دے دے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر 28 ارب ڈالر. یہ بتائیے کہ ہمارے یہ جو دوست ممالک ہیں یہ پاکستان کی مدد کے لیے یہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے یہ مدد دیتے ہیں، سعودی عرب نے بھی دی ہے مدد اور چائنا بھی دے رہا ہے، یا کوئی یو اے ای یا کوئی اس طرح خلیجی ممالک اور بھی مدد کر رہے ہیں. یہ کنڈیشنل کیوں ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اس لون کے پروگرام کے ساتھ؟ یہ دوست ہماری ویسے مدد نہیں کر سکتے، یہ ان کے ساتھ کنڈیشنل کیوں ہوتا ہے اس قرضے کے ساتھ؟ سر، یہ اس وقت جو دور چل رہا ہے، جی، دیر از نو فری لنچ. اور کوئی جو ہے وہ آپ کو یعنی اس بنیاد کے اوپر جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں برادرانہ تعلقات، وہ اصل میں ہوتے کسی نہ کسی مفاد کے تحت ہی ہے، اسی کے تابع ہیں. اور جو آپ کا کریڈیٹر ہوتا ہے نا، جس سے پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کو یہ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے میرے پیسے واپس بھی آئیں گے یا نہیں.
تو یہ IMF کی گارنٹی آتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک انٹرنیشنل مانیٹری آرڈر جو چل رہا ہے اس کے تحت پھر باقی جو ہے وہ کچھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کچھ ہیلپ کرتے ہیں, کچھ آپ کے قرضے پہلے سے جو موجود ہیں ان کو رول اوور کر دیتے ہیں, کچھ جو آپ کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ آئل وغیرہ خریدنے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ادھار پہ دے دیتے ہیں آئل کچھ عرصے کے لیے. لیکن اس میں بنیادی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیے یہ جو ٹائٹ مانیٹری پالیسی کی جس طرح ابھی بات کی عاطف ویس صاحب نے, تو اگر تو عام حالات چل رہے ہوں اور انفلیشن زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ استعمال کی جاتی ہے. معاملہ اس وقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے اپنے ملک میں بھی اسٹیگفلیشن ہے. ایک طرف تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں, دوسری طرف جو آپ کی پروڈکشن ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, یعنی آپ کی جو شرح نمو ہے وہ بھی گرتی جا رہی ہے. تو جب آپ پیسہ جو ہے اس کی سرکولیشن کم کریں گے اور آپ اس کو اکنامک ایکٹیویٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ قیمتیں کنٹرول میں رہیں, تو اکنامک ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے ہی دوسری طرف آپ کی شرح نمو بھی کم ہوگی. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے متضاد ہو جاتی ہیں. ایک پرابلمیٹک سچویشن ہے ایک. بہرحال جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو حالیہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 72.5 ٹریلین روپے کا پاکستان کا واجب الادا قرض ہے, تو ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو 2006 میں تقریباً 6.5 خرب کا تھا یہ اماؤنٹ جو تھی جو واجب الادا تھی. پھر 2013 میں یہ تقریباً 15 خرب, پھر 2017 میں 22 خرب, 2021 میں تقریباً 39 to 40 ٹریلین روپیز تھی. 2022 کے اندر یہ 49 ٹریلین پہ چلی گئی اور 2023 کے مارچ کی جو فگر تھی اس میں یہ تقریباً 54.9 ٹریلین روپے تھی. مئی کی جو فگر تھی وہ 60 ٹریلین تھی اور اب 72.5 ٹریلین ہے. اس کا مطلب صاف جو بات نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر واجب الادا قرض بما سود, اور آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کے اندر جو پیسہ مختص کیا جاتا ہے وہ سود کے اصل زر کی واپسی کے لیے نہیں, سود کی واپسی کے لیے, یعنی قرض کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتا ہے اس کی واپسی کے لیے نہیں, اس کے اوپر واجب الادا سود کی واپسی کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بتایا جا رہا ہے, اب IMF کی جو حالیہ شرائط آئی ہیں باقاعدہ ایک پوری رپورٹ ہے, اس کے اندر پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بھی ڈسکس کیا. 7.5% آف دا GDP وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ دے رہے ہیں اور پرائمری سرپلس جو ہے وہ 0.4% ہے. اب پرائمری سرپلس اگر 0.4% ہے تو اس سے دو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, کیونکہ پرائمری سرپلس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جو سود کی ادائیگی کے لیے رقم ہے اس کو علیحدہ کر کے پھر دیکھا جائے ایکسپینڈیچرز اور انکمز کو, ٹھیک ہے, ریونیوز اور انکمز کو. تو صاف نظر آتی ہیں دو باتیں. نمبر ایک, ہماری اکنامک ایکٹیویٹی آن دا ہول نہ ہونے کے برابر ہے, اسی لیے 0.5% ہے, زیادہ نہیں ہے, زیادہ ہونا چاہیے. نمبر ٹو, سود ہی وہ بڑی لعنت ہے جس کو ختم کیا جائے تو ہم اپنی اس کے بغیر اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے چلا سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں پھر وہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نظر آتی ہے کہ کس طرح ہم اس کو ختم کریں تو باقی ریسورسز کو استعمال کر کے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھا سکتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور ملک کے اکنامک انڈیکیٹرز کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. وہ کیسے کیا جائے, بہرحال اس کے اوپر لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ کہتے ہیں آپ ساورن ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں, ساورن ڈیفالٹ کر دیں. بہت سارے ممالک نے کیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد 149 ممالک ساورن ڈیفالٹ کر چکے ہیں. نہیں, پاکستان اگر ساورن ڈیفالٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان کے جو اتنے زیادہ بڑے قرضے ہیں یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے؟ ساورن ڈیفالٹ کی وجہ سے کوئی چیز وائپ آؤٹ نہیں ہوا کرتی, لیکن آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنی اکانومی کو اگر چاہیں تو دوبارہ صحیح کھڑا کر دیں. یہ مختلف ممالک نے کر کے دیکھا ہے. پاکستان کے لیے وہ جو اکنامک ایشوز ہیں اس کے علاوہ دو اور ایشوز بنیادی طور پہ خطرے کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ایٹمی اثاثہ جات, اس کے اوپر پھر بہرحال ہمارے اوپر سخت کنڈیشنز آ سکتی ہیں. مطلب جو سینکشنز ہم پہ لگیں گی ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں وہ بڑی نقصان. اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے اور پولیٹیکل ول کے ساتھ عوام کا, آپ کے جو حکمران طبقہ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ چاہیے. ایسا ٹرسٹ کہ ان کو معلوم ہو کہ اگر ہم گھاس کھائیں گے اور پیٹ پہ بیلٹ باندھیں گے تو یہ بھی اسی طرح ہی بیلٹ باندھیں گے. پھر وہ آپ کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ بٹاتے ہیں آپ کا, اور یعنی آپ کے ساتھ مل کے ان پالیسیز پر عمل کرتے ہیں. ادروائز یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے. کچھ کنٹریز نے جو اپنے ڈیٹ تھے, خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا 2019 سے لے کے اب تک ڈیٹ ہمارا بہت انکریز ہوا ہے, اور اس ڈیٹ انکریز کی آؤٹ پٹ کہاں تھی, وہ کہاں استعمال ہوا, بظاہر کہیں دکھائی نہیں دیتا.
تو کچھ ممالک نے اس کو یعنی کرپٹ پریکٹسز کو بنیاد بنا کر آئی ایم ایف سے مختلف جسے لٹیگیشن کہتے ہیں یعنی لٹیگیشن کے ذریعے کیسز کے ذریعے یہ معاملہ اٹھایا کہ یہ تو الیجیٹیمیٹ ڈیٹ ہے یا وہ کہتے ہیں بدبودار ڈیٹ ہے, اوڈیس ڈیٹ کہتے ہیں اس کو, تو یہ ہم اس کو تو واپس نہیں کریں. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اس کے لیے ول چاہیے نمبر ایک, اگر تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا ہے اور سودی قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے. سیکنڈلی آلٹرنیٹو پلان چاہیے ہوگا پورا ایک. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم قرضے چھوڑ رہے ہیں آپ اعلان کر دیں اور اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے لیے پلان کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے. عاطف وحید صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے حالیہ قرضے سے ہماری معیشت پہ جو منفی اثرات ہیں اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, اس قرضے سے ہماری معیشت پہ کوئی مثبت اثرات بھی ظاہر ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو بات تقریباً اب تو طے شدہ ہے کہ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم یہ دو الگ پرسپیکٹیو ہیں. ٹھیک. شارٹ ٹرم میں ایسے ہی تھا جیسے کہ ہماری جان جو ہے وہ آ کر پھنسی ہوئی ہے حلق میں. اب اس پھنسی ہوئی کیفیت سے نکلنے کا آپ کو ایک موقع ملتا ہے جب آپ کے پاس اس طرح کی قرضے کی یعنی کچھ سائی آف ریلیف آپ کو ملا ہے. لیکن ہمیں تو ظاہر ہے اب اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے سے بھی تو دیکھنا ہے نا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو ریلیف ہے, یہ ریلیف جس کاسٹ پر ہے وہ کاسٹ بہت ہائی ہے. اب مجھے آپ کی اسی سوال سے ذہن میں آ رہی ہے یہ بات کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف لیت و لال سے کام لے رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی تھیں کہ آیا یہ ہمارا سٹاف لیول پہ بھی اگریمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اس کے اندر بڑی عجیب عجیب شرائط آ رہی تھیں, تو پاکستان کی طرف سے ایسی باتیں اب سوچنے کے لیے تیاری شروع ہو گئی کہ اب ہم جو مختلف ممالک کے ساتھ بارٹر ایکسچینج بھی کریں, اس لیے کہ اگر ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم ڈالر کے بغیر بھی تو سروائیو کرنے کا کوئی سلیقہ دیکھ لیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے کسی سے آئل لینا ہے, آپ اس کے ساتھ کوئی بارٹر ایکسچینج کر لیں, آپ کو کسی اور قسم کی زراعت کی کسی پیداوار کی ضرورت ہے تو بارٹر ایکسچینج کر لیں وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی بارٹر کے طرف جو ہے وہ چلنے کی کوشش کی یا سوچ شروع ہوئی ہے, ویسے ہی آئی ایم ایف نے واپس آواز دے دی کہ نہیں ہم آپ کو دیں گے, بس آپ تھوڑا سا یہ چیزیں پوری کر لیں. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ چاہے آپ کسی متبادل رستے کی طرف جائیں یا آپ ساورن ڈیفالٹ کی طرف جائیں, یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کی طرف ہمیں جانے دیا ہی نہیں جاتا. اگر ہم وہاں پر مجبوراً بھی جائیں اس راستے پر تاکہ ہماری لانگ ٹرم میں ہمارا جو آئندہ نسلوں کا جو پاکستان ہے وہ کم سے کم ایک سٹیبل پاکستان ہو, خود مختار ہو, تو اس کی طرف جانے بھی نہیں دیا جاتا. اور اس معاملے میں ایسے اب طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں, جو حکومتیں ہیں, وہ بھی اس معاملے کے اندر وہ پوزیشن نہیں لے سکتی, اس لیے کہ اس طرح کے کرپٹ نظام کے اندر ان کے اپنے کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہاں پرائیویٹ ورسز پبلک, جیسے ابھی بات آئی نا سیاسی مقاصد بھی تو ہے نا, پرائیویٹ ورسز پبلک انٹرسٹ کا ایشو بھی ہے نا. ایک ہے پبلک کا انٹرسٹ اور اس کے اندر ایک لارج اسکیل لانگ ٹرم پلاننگ وغیرہ وغیرہ. یہ تو چیزیں وہ ہیں جس کا آپ کو عوام سے تعلق ہے نا. ایک ہے کہ کون سی رجیم اوپر ہے, ان کے بینیفٹس کیا ہیں, ان کو شارٹ ٹرم میں ان کی اپنے بزنسز, ان کی اپنی فیملیز. تو یہاں پرائیویٹ ورسز پبلک کا جو کلیش ہے اس کی وجہ سے جو ہماری ارباب اقتدار اور اختیار ہیں وہ بھی کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ کسی متبادل اس کی طرف جائیں. ایسے کہ متبادل کا مطلب یہ ہے پھر کافی کچھ شیٹر ہوگا ایک دفعہ, تو ظاہر ہے ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے تو نہیں چل سکتے جیسے پہلے سے چل رہے ہیں, تو ہر چیز جو ہے وہ نئے ارینجمنٹس کے تحت بن جاتی. تو میرے اپنے خیال میں اگر ہم پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور لانگ ٹرم کے حوالے سے اور اس کے وائڈر پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس جو بھی آؤٹ آف دا باکس کوئی حل ہیں انہی میں ہی کوئی خیر ہے. اور ان میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے ہر چیز کا ایک لنک سود سے جڑا ہوا ہے. اس وقت بھی آپ کو ابھی رضا الحق صاحب نے بتا دیا کہ آپ کے جو پرائمری سرپلس ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ وہاں پر بھی بہت ہی مارجن پر کھڑے ہوئے, لیکن سارا مسئلہ آ رہا ہے کس چیز کا, پیمنٹ کا, اور وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ کا. ان ڈیٹ سروسنگ کے چکر میں آ کر ہم پھنسے ہوئے. اب اتنا بڑا فیصلہ آ چکا فیڈرل شریعت کورٹ کا, اس سے پہلے سپریم کورٹ کا, اس سب کے باوجود ہمارے ارباب اقتدار وعدے کرنے کے باوجود آگے نہیں بڑھے, بلکہ اب تو معاملہ ان کے ہاتھ سے ویسے ہی نکل چکا ہے, اس لیے کہ اسٹیٹ بینک اب اٹانومس ہے. آپ وہ جو 2022 کے شروع میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ کی, 1956 کا ایکٹ ہے اسٹیٹ بینک کا, اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے اس کے مطابق اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی ڈٹرمنیشن ہے یہ سارا اسٹیٹ بینک کا اپنا اختیار ہوگا, اس میں آپ کا وزارت اور آپ کی وزارت خزانہ کا کوئی تعلق نہیں ہے.
تو انہوں نے تو گویا کوئی آسرے اب چھوڑے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں، ورنہ تو ہم سوچتے تھے نا کہ حکومتوں پر دباؤ ڈال کے پبلک پریشر ہے، اوپینین ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ سود کے خاتمے کی مہم چلائیں. تو آپ کرتے رہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، نہ ہی کسی کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اب تو جو بھی خیر ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی عوامی تحریک کے ذریعے سے یا کسی ساورن ڈیفالٹ کے ذریعے سے، جو اس کے لیے قوم تیار ہو، اس کی سپائن مضبوط ہو اور وہ جو ہے وہ اس ول کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہو. یا پھر یہ کہ اب ایک طریقہ وہ تھا جو ایک سے پہلے بھی کیا گیا تھا، بینکوں کو ہی نیشنلائز کر لیں اور جتنے پیمنٹس آنی ہیں بینکوں کو وہ پھر سرکاری خزانے کے اندر جو ہے وہ آئیں گی، پھر اس کے حساب سے ہی پھر وہ خرچ ہوں گی. تو اس طریقے کا کوئی بڑا حل ہی ہے جو ہمیں نکالے گا، ورنہ ہم اس گرداب میں مزید پھنسیں گے. اس لیے کہ جو اب شرائط تسلیم ہوئی ہیں، اگر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو ان شرائط کے بعد تو ہمیں شاید جینے کا جو ہے حق وہ نہیں مل رہا، بلکہ یہ کہ اب تو اب یہی ہے کہ ان کو اتنا سا دیے رکھو کہ ان کی سانس اور نبض چلتی رہے. عاطف صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے جو ہیں یہ دیگر ممالک بھی لیتے رہے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے اس نے آئی ایم ایف سے آخری قرضہ 1993 میں لیا تھا. 30-32 سال میں اس کو اس قرضے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، آئی ایم ایف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. جب پاکستان یہ $3 ارب کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کے ترلے منتیں کر رہا ہے، اس وقت وہ چاند پہ اپنا خلائی مشن بھجوا رہے ہیں. یعنی ان کی اکانومی اتنی ترقی کر گئی ہے، ان کے فارن ریزروز، ان کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے کسی دور میں قرضہ لیا تھا، ہم بھی لگاتار قرضے لیتے جا رہے ہیں، ہماری حالت دن بدن جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے اس قرضے سے فائدہ اٹھا کے ان کی اکانومی جو ہے وہ بوم کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو تضاد آ رہا ہے ہمارے، یہ اس کا آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ انہوں نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے ایک ڈیولپمنٹ ماڈل ڈیوائز کیا، ڈیولپ کیا، اور پھر انہوں نے اس کے مطابق اپنی معیشت کو چلایا. وہ محل نوبس ایک وہاں کا بہت بڑا اکانومسٹ تھا، اس کا وہ ماڈل تھا. اور وہ فریڈ مین اور یہ دونوں جو تھے تقریباً ہم عصر تھے. فریڈ مین کا بھی ایک ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، بڑا مشہور ہے، ایک ان کا تھا محل نوبس کا. انہوں نے اس ڈیولپمنٹ کے ماڈل کے مطابق جو بنیادی کام کیا وہ کیا تھا کہ جو کنزمپشن گڈز ہوتی ہیں ان کی پروڈکشن اور اس میں انویسٹمنٹ کو محدود پیمانے پر رکھا جائے، اور جو کیپٹل گڈز ہیں جن کا تعلق آپ کی انڈسٹری سے، جن کا تعلق آپ کی پروڈکشن سے، ان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے. اور یہ انہوں نے ایک پلان دیا تھا، اس پلان کے مطابق 20 سال بعد آپ یہاں پہنچیں گے، 30 سال بعد یہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد آپ اس سٹیج پر آ جائیں گے کہ جہاں آپ ایک ماس کنزمپشن لیول اٹین کر سکیں. انہوں نے جتنی بھی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ وہاں ہوئی ہے اس میں سب کے باوجود اس اپنے گروتھ پیٹرن کو کبھی بھی چھیڑا نہیں، بلکہ اس کے مطابق چلے. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم کمپیئر کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان میں تو بڑا اچھا لائف سٹائل ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت بہتر ہے. انڈیا میں جو ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت نیچا نظر آتا تھا، پرانی گاڑیاں ہیں اور جو تعیش کے سامان ہیں، کرنسی کا ریٹ ڈالر کے مقابلے میں کتنا واضح فرق تھا. جی، تو ایک وہ وقت تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ گویا ہم آگے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک اس پلان کے نتیجے میں ہوا تھا جو کہ ڈیولپمنٹ کا پلان انہوں نے دیا. اب اس وقت کیا ہے حالات؟ ظاہر ہے وہ ایک انڈسٹریل کنٹری بن چکا ہے، اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں جو سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ کنٹریز ہیں ان میں سے ایک بن چکا ہے. آئی ٹی کی انڈسٹری بہت آگے جا چکی ہے. آئی ٹی کے علاوہ بھی، یعنی آپ دیکھیں آئی ٹی تو خیر ایک چیز ہے جس سے کہ وہ فارن ایکسچینج بہت زیادہ کماتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی ڈومیسٹک نیڈز جو ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک انفراسٹرکچر سے اور انڈسٹری سے ہی وہ حاصل کر لیتے ہیں ساری. تو یہ ایک تسلسل مانگتا ہے اصل میں معیشت کے ضمن میں. ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ بہت ہی اکھاڑ پچھاڑ کا شکار رہا ہے. جو نئی حکومت آئی اس نے اپنی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ دی ہے، لہٰذا اس میں کنٹینویشن نہ ہونے سے آج حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے ہر وقت، یعنی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے. ہمارا پالیسی کا تسلسل بہت اہم شے ہوتی ہے. اسی سے انویسٹر کا جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اسی سے جو فوراً آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے لیے ماحول بنتا ہے. تو ہم اس سلسلے میں چونکہ نہیں پرفارم کر سکے تو اس کا نتیجہ ہے. باقی انہوں نے اس وقت اس لیے لیا تھا کہ ان کی اس وقت جو تھی ایکسپورٹس وقتی طور پر وہ کم ہو گئی تھیں، امپورٹس زیادہ تھیں، اور ان کو جو ڈالر کا ریٹ مل رہا تھا اس کے مطابق اب انہیں بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ضرورت تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی.
اس کے بعد سے ان کی جو سرپلس ہے بیلنس آف پیمنٹ کا وہ آپ کو ہمیشہ سے دکھا رہے ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہم دنیا میں ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں اور امپورٹس ہماری جو ہیں وہ کم ہیں. تو یہ سٹیٹس ہو جائے تو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کی, پھر تو آپ اپنی ہی جو ہے جو وسائل ہیں انہی پر انحصار کر سکتے ہیں. تو ہماری جو اصل یہاں پر فساد کی جو جڑ بنی ہے وہ یہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے, کوئی شک نہیں, ہمارا ایک جیو اسٹریٹجک ایک ہمارا ایک لوکیشن ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بہت سے ایسے ایکسپینڈیچرز کرنے پڑتے ہیں کہ جو ہماری یہاں کی جو مقامی ضرورتیں ہیں اور ہمارا جو معروضی حالات ہیں اس کے لیے ضروری ہیں. اس میں ڈیفنس کا بھی بہت بڑا ایک حصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اگر آپ کی پالیسی میں تسلسل ہوتا, کنٹینیویشن ہوتی, تو یقیناً حالات بہت مختلف ہوتے. رضا الحق صاحب, جب ہم پاکستان کے قرضوں کا ڈیٹا دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کس ملک سے کتنا قرضہ لیا, تو اس ڈیٹا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا سے پاکستان نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ یہ صورتحال جو ہے چائنا سے زیادہ قرضہ لینے کی, یہ مستقبل میں پاکستان کے لیے خطرناک ثابت تو نہیں ہوگا؟ سینسا خطرناک تو اب بھی ثابت ہونا شروع ہو چکی ہے. اگر ہم پاکستان کا جو فورن ڈیٹ ہے اس کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو 17 ارب ڈالر چائنا کے واجب الدا ہیں, یعنی کہ ہم نے ان سے جو قرضہ لیا ہوا ہے. اور یہ ممالک کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ یعنی کہ اماؤنٹ بنتی ہے. باقی ملٹی لیٹرل تقریباً 23 ارب کے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ڈالرز میں بات ہو رہی ہے. پیرس کلب سے لیے ہوئے ہم نے, آئی ایم ایف سے بھی جیسا کہ اب ذکر ہو رہا ہے وہ لیے ہیں, اور اس کے علاوہ بہرحال باقی ممالک سے بھی تھوڑا تھوڑا لیتے رہتے ہیں. خاص اس میں چیز یہ ہے کہ یو ایس انسٹیٹیوٹ فار پیس کی ایک اسٹڈی آئی ہے ابھی, یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے, بلکہ یہ جون کی اسٹڈی ہے. اس کے مطابق اپریل 2023 سے لے کر جون 2026 تک اس دورانیے میں پاکستان نے 75.5 بلین ڈالرز کا قرضہ ادا کرنا ہے یہ اس دوران میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آئے گا کہاں سے, یہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ جو اس وقت ہماری سچویشن چل رہی ہے اس میں ہمیں کوئی اتنا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے رول اوور کروانے کی کوشش, یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ اس وقت نہیں ہے کہ جس میں ہم ایکسپینڈیچر سے زیادہ انکم جنریٹ کر دیں اور وہ ہمارے پاس پیسہ بچ جائے, باعث طریقے سے ہم پیسہ واپس لون بھی پے آف کر دیں. اور لون پے آف کرنا تو ایک سائیڈ ہے نا, وہ جو آپ کی پوری سٹوری ہے, کہانی ہے, اس کی ایک سائیڈ ہے لون پے آف کرنا ہے. ملک میں جیسا عاطف صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا نے جس طرح کیا, اب ملک میں بھی تو چاہے وہ آپ کے کیپٹل گڈز کے حوالے سے ہو اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, اس کو بھی تو آگے لے کے چلنا ہے. وہ کیسے لے کے چلا جائے گا, اس کے لیے کون سی پالیسی ہوگی؟ انتہائی اہم ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹس کا آنا جانا جو ہے اپنی جگہ موجود رہتا ہے. ابھی ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے بات کی کہ جو گزشتہ 3.5 برس گزرے ہیں اس میں عوام کو ڈیم فل بنایا گیا. میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں. آپ 2000 کم از کم 2000 یعنی کہ یہ جو مشرف کا دور تھا اس وقت سے لے کے اب تک دیکھیں, اور اس کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ عوام کو ڈیم فل ہی بنا رہی ہے, ایسے ہی اور بنائے گی. مزید بنانے کا بھی ان کے بہرحال ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ چین کے حوالے سے اس وقت ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر زیادہ پریشر نہیں ڈال رہا. اسٹریٹجک انٹرسٹ ایسے ہیں, پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے, چین کا انسرکلمنٹ کیا جا رہا ہے. وہ چاہے امریکہ کوڈ کے ذریعے کرتا ہو یا وہ اوکاس کے ذریعے کرتا ہو, یا وہ ٹریڈ سینکشنز اور اکنامک سینکشنز لگا کے چائنا کے اوپر, یا یہ جو یوکرین روس جنگ چل رہی ہے اس میں چین اور روس کا جو تعلق ہے اس کو ختم کر کے, یا سی پیک تو پاکستان تک لمیٹڈ ہے, اسی کا اگلا جو بڑا منصوبہ ہے وہ تو BRI ہے نا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال کے جہاں جہاں بھی ہے, یا اس کے متبادل کے طور پہ کوئی سچویشن کریٹ کر کے. تو چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. اسی لیے چائنا جو ہے وہ پاکستان کو مکمل طور پہ یعنی کہ اس کی کلینکل ڈیتھ نہیں ہونے دیتا. وینٹیلیٹر پہ رہے, یہ IMF وغیرہ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ رہیں, اگر کہیں پہ کوئی انجیکشن لگانا پڑے تھوڑا سا وہ لگا دیں, وقتی طور پہ ریلیف مل جائے, جس طرح مورفین کے انجیکشنز ہوتے ہیں. پین بھی کم نہیں ہوگی, مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا, لیکن وہ فیل یہ ہو رہا ہوگا کہ اٹ از سم سارٹ آف اے ریلیف. اب چین بھی مستقبل میں جا کے جب ہم اکانومی کا بہت بڑا حصہ اس کے حوالے کر چکے ہوں گے جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے,
تو وہ بھی پھر کہے گا کہ اگر میری بات نہیں مانتے تو کارپیٹ میں کھینچتا ہوں نیچے سے، دیکھتا ہوں تم اکانومی کیسے چلاتے ہو. تو بہرحال ان حوالوں سے ایک تو میرے خیال میں پالیسی کی کنسسٹنسی بہت اہم ہے، اور اس میں چاہے ہمیں کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے، کوئی ایسا ماڈل بنانا پڑے جو پیور ویسٹرن ڈیموکریسی جو اس وقت چلتی ہے اس کے پرنسپل سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہو. اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تو مغرب ہے نا، مغرب سے مراد کیا ہوتا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کے جو ماڈلز ہیں نا، ان کے اندر ان کو فیسلٹی حاصل ہے کہ جو آرڈر ہے نا، اکنامک آرڈر، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، ان کے اپنے کنٹرول میں ہے. اس سے ہٹ کے جو ممالک ہیں نا جنہوں نے بھی ترقی کی ہے، اس میں چاہے انڈیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے یو ایس ایس آر کے بعد کا رشیا ہو، وہاں جو حکومت کی کنسسٹنسی ہے اس نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے ان ساری چیزوں کو آگے بڑھانے میں. تو بہرحال پاکستان کو اس حوالے سے کیئرفل رہنا پڑے گا. پاکستان اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرے اور پھر بڑے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا کے فیصلے کرے تو پھر ان معاملات میں حل ممکن ہے. رضا الحق صاحب، کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے نا انٹر لنکڈ ہے. کسی ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی آئے گا، معاشی استحکام ہوگا تو ہی سیاسی استحکام آئے گا. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان تو اس وقت دونوں کرائسس کا شکار ہے نا، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. تو کیا اقدامات حکومت وقت یہ موجودہ یا آنے والی حکومت جو ہے وہ اٹھائے تاکہ پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام آ سکے؟ وسیم صاحب، ابھی سیاسی کے حوالے سے تو تھوڑی سی گفتگو کی میں نے. دیکھیے کچھ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز بھی آتے ہیں، جس طرح یہ ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے. تو اس میں میں بہرحال اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز جو ہے وہ ناظرین کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں، اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے بھی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو انٹرنیٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ جو موبائل کے تھرو لون دینے والے ایک بہت بڑا بوم آیا اس میں. انڈیویجول پرائیویٹ جیسے لون شارکس کہتے ہیں عام طور پہ، بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ، لون لے لو لون لے لو لون لے لو. تو اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سب سے اہم میرے نزدیک جو ہے وہ نظریاتی طور پہ نا اپنے آپ کو ایک سیدھی لائن میں لے کے آنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد 1948 میں قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کی پشاور برانچ کا افتتاح کیا، اور وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی وہ پورا قائد اعظم کا بیان موجود ہے، ان کا جو تقریر ہے. اور پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بنیادی بات یہی تھی کہ انہوں نے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ آئی ول واچ ود کین انٹرسٹ کہ آپ کس طرح جو اکانومی ہے اور اب جو بینکنگ پریکٹسز ہیں ان کو اسلامک جو پیراڈائم ہے، اسلامک اصول جو ہیں ان کے مطابق استوار کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل کا ذکر کیا کہ مغرب میں کیوں اور جو کیپٹلسٹ نظام ہے وہ کیوں فیل کر رہا ہے لوگوں کو ہر جگہ پہ. اب ڈائمنڈ جوبلی اس کی ہو چکی ہے، جی بالکل 75 سال پون صدی گزر گئی ہے. تو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں جمیل احمد، وہ ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے وہ یہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں بینکرز کے سامنے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس میں کیونکہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو آپ کی سود کو بھی ختم کیا جائے گا اور معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق بھی استوار کیا جائے گا، تو وہ گارنٹی دے رہے ہیں اس بات کی کہ جو شرعی اصول ہیں وہ زبردستی لاگو نہیں کیے جائیں گے بینکس کے. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ہم نے آزاد کر دیا، انڈیپینڈنٹ کر دیا، ان ادر ورڈز ہم نے آئی ایم ایف کی غلامی میں دے دیا، تو اب اس کا گورنر ایسے ہی بیانات دے گا نا، اب اس سے کسی خیر کی توقع تو نہیں ہم رکھ سکتے. میں ایگری کرتا ہوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی کے ساتھ ساتھ آئیڈیولوجیکل فرنٹ پہ ہمیں اسٹریٹ لائن میں جانے کی ضرورت ہے. یہ اصل بات ہے. عاطف وحید صاحب، پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ سوال انتہائی مشکل سوال ہے، اس لیے کہ جس قسم کی صورتحال میں ہم اس وقت موجود ہیں اس میں استحکام کا لفظ تو بہت بڑا ہے، اپنی بقا کا معاملہ جو ہے وہ پہلا ہے، اور اس وقت تو حالات بقا کے حوالے سے دگرگوں ہیں، تو چاہیے کہ ہم استحکام کی بات کریں. لیکن ظاہر ہے نا امیدی بھی کوئی اچھی شے نہیں ہے، اور امید بھی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کی رحمت ہے اس کی طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے. میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو بنیادی بات رضا الحق صاحب نے فرما دی ہے، وہ اپنی نظریاتی جو رخ ہے اس کی درستگی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات عوام کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں سیاسی یا دوسرے جو مقتدر طبقات ہیں، ان کی باتوں کو ان کی فیس ویلیو پر کبھی نہ لیں، اس لیے کہ سچ کا ہمارے ہاں اب جو ہے وہ رواج نہیں ہے. اکثر و بیشتر باتوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، جزئی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے، کلی بات نہیں بتائی جاتی.
جس میں اپنا مفاد ہوتا ہے بس وہ بات بتا دی جاتی ہے. اگر تو عوام کے سامنے سچ بولنا شروع کر دیں تو میرے اپنے خیال میں عوام کو اپنے برے بھلے کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے. کوئی ایسا اوپر ایسی رجیم آ کے بیٹھ جائے جو سچ کو عام کرنا شروع کر دے اور سچی بات، صحیح حقیقت، اصل جو صورتحال وہ واضح کرنا شروع کر دے، تو میرا خیال ہے عوام کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس یعنی عوام کی نظر میں بھی حکومتوں کی ساکھ بحال ہوگی اگر یہ ایک کام کر لے. ایک کام. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کا جو ہمارا رخ ہے وہ کاؤنٹر انویسٹمنٹ کا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے وہ سرمایہ کاری کے لیے انتہائی نامناسب اور ماحول ہے، اور اس میں لوگ جو ہے نئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. آئی ایم ایف کی شرائط نے اسے اور مشکل بنا دیا. بالکل صحیح. اب کوئی ایسی راہیں تو تلاش کرنی پڑیں گی کہ جس میں لوگ جو ہیں ملک کے اندر کاروبار کریں، سرمایہ کاری کریں، پیسہ جو ہے وہ بجائے باہر لے جانے کے یا ذہن اور دماغ باہر ایکسپورٹ کرنے کے جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہاں ماحول جو ہے وہ بہتر ہو. اس کے لیے کیا انسینٹیوز دیے جائیں؟ ظاہر ہے بہت سے اسپیشل انڈسٹریل زونز بنانے پڑیں گے آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کر، جیسا کہ آئی ایم ایف کی شرائط نے تو بہت راستے بند کر دیے، لیکن اس کے باوجود نکل سکتے ہیں. آپ باہر کی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا رستہ بنائیں اور اختیار کریں کہ لوگ یہاں پر آ کر انویسٹ کریں، یہاں کے لوگوں کے روزگار کے حالات بہتر ہوں، پھر ان کے جو پروفٹس ہیں ان کو بھی ان کے لیے اتنا مشکل نہ بنایا جائے کہ وہ واپس لے جائیں. جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں سنگاپور اور دبئی کے ماڈلز ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. پارشلی میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر اس کے حالات ہمارے پاس ہیں، وہ ماڈل اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے حالات ذرا مختلف ہو چکے ہیں. لہٰذا اپنے حالات کے موافق ہم جو ہے کوئی انڈسٹری کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بنائیں. یہ میں سمجھتا ہوں فوری طور پر کرنے کا ایک کام ہے کہ جس کی اگر ہم اب بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ جو بچی کھچی ہمارے اندر جو سکت ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جیسے 2021 میں یہ جو جس کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کی امینڈمنٹ ہوئی ہے، ایک نئی امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جائے، اور اس کے لیے کوئی 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک سمپل میجورٹی سے بھی وہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو سکتا ہے. اور اس ایکٹ کے ذریعے سے یہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے اس اٹانومی کو ری ڈیفائن کریں، یعنی کچھ چیزوں میں اٹانومی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک معاملہ جس سے کہ ہمارے تمام مسائل جڑے ہوئے ہیں، جس کا تعلق ہے ربا سے، سود سے، یعنی اس فیصلے کو ریورس کر دیا جائے. اس فیصلے میں کم سے کم ایسا ریورسل ضروری ہے جس سے کہ ہمارا یہ جو نظام سود ہے اور سود کی شرح کا تعین ہے اس کے ضمن میں ہم جو ہے اس کے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت نہیں چاہیے اس کام کے لیے تو پھر تو موجودہ حکومت یہ کام کر سکتی ہے اور یہ دنوں میں کر سکتی ہے. اصل میں اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس پچھلی رجیم نے اچانک کر دیا اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے پاس کر دیا اور وہ اٹانومس ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ عالمی قوتیں اور جو آئی ایم ایف وغیرہ وہ اس پر بہت سیکھ پاؤں گی اگر ایسا کوئی امینڈمنٹ لائے، لیکن مسئلہ اب ملک کا ہے. اب دیکھیے کوئی بھی ایک وجہ نہیں بتائی جا سکتی، کم سے کم جو امپیریکل ایویڈنس ہے وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ تائید نہیں کرتا کہ آپ نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھایا تو آپ کی دیکھیں افراط زر اتنی کم ہو گئی، انفلیشن ریٹ ریڈیوس ہو. کوئی تو ہو نا ایویڈنس، کوئی بھی ایویڈنس نہیں. تو جب ایک چیز آپ کی ثابت ہو چکی ہے دلائل سے بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ شواہد سے بھی، تو پھر اس بات کے اوپر جو ہے ابھی بھی چلتے چلے جانا کہ کوئی اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حکمت ہے، نہ ہی یہ کوئی عقل کے مطابق، بلکہ عین خلاف عقل ہے. لہٰذا اس امینڈمنٹ کو جو ہے وہ جلد از جلد ہو جانا چاہیے جس میں ایک ریٹ آف انٹرسٹ کی ڈٹرمنیشن وہ اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہونی وہ ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو تھپکی مل رہی ہے آپ کو. یورپین یونین کے جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے آپ کی بڑی شاباشی دی ہے کہ 22% پہ لے گئے، بڑا اچھا کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کو تباہ کر دیا. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں نا بینک تو پھل پھول رہے ہیں، بالکل انہیں مل رہا ہے کون سا وہ لون کن کو دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، اور وہ ساورن. اور پاکستان کے کون سے بزنس میں اتنا جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ ملے گا، اتنا پوٹینشیل ملے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں ایز کمپیئر ٹو بینکس. ایک نیا امینڈمنٹ کا جو ہے وہ پاس ہونا اور وہ پارلیمنٹری ایکٹ کے تھرو ہی ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے
تو پھر آپ تدریجاً اس کو ریڈیوس کر کے اور 1 سال 2 سال جیسا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے 5 سال کی مدت ٹائم دیا ہوا ہے، اسے جو ہے آپ نیچے لاتے لاتے یا تو انہیں متبادل آپشنز کی طرف موڑ دیں یا اس کو بالکل ہی جو ہے اتنا لے آئیں کہ وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی بن جائے اور نیئر زیرو پہ پہنچ جائے. اس میں صرف سروس چارج کا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کی حد تک جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش رہے اس وقت تک اور اس کو بھی بعد میں ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ 1 سال تو دنیا گزر کے کئی چکا ہے. ممالک میں ایسا ہو رہا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو 1 سال تو ہو چکا ہے جی. تو اب اگلے 4 سال میں جو ہے آپ اس کی جگہ نئی ریپلیسمنٹ لے آئیں جو ریئل بزنس بیسڈ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند وہ اقدامات ہیں کہ جو بظاہر بہت مشکل لگتے ہیں لیکن اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور ان میں یہ جو آخری جو میں نے عرض کیا ہے یہ ہی بس کی گانٹھ ہے، اصل بون آف کنٹینشن یہی ہے. اسی کے ذریعے سے ہمیں قابو رکھا ہوا ہے اور اسی کے خاتمے پہ اب ہماری آئندہ کی جو بقا اور نجات یا استحکام وہ پوشیدہ. عاطف وحید صاحب، جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.